کہتا جی کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر تمہارے اندر ایمان نہ ہو تو وہ شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی لیے تو زور لگاتا ہے نا کہ تاکہ تمہاری نماز خراب کرے۔ آپ پڑھتے رہیں، آنے دیں اس کے خیالات کو، لعنت بھیجیں اس پر۔ میرے شوہر نے بیٹے کا رشتہ بغیر تحقیق کے کر دیا ہے۔ اب رشتے کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ لڑکی کہیں اور چاہتی ہے۔ اب میرے شوہر کہ ہم رشتہ نہیں توڑنا ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی ادھر ہی، یہ کوئی ضد کی بات تو نہیں ہے؟ جب لڑکی چاہتی ہی نہیں ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ عشق چل رہا ہے، کیوں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرتے ہو؟ اسی لیے حکم ہے کہ شادی ہو، مکان بنانا ہو، تجارت کرنی، کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے پہلے استخارہ کرو تھی۔ اگر خیر ہو تو قدم بڑھاؤ ورنہ نہ بڑھاؤ۔ یعنی پہلے تو لڑکے بے وقوفی کرتے تھے عشق کر کے شادی، اب باپ بے وقوفی کر رہا، اس کا کیا علاج ہے؟ بھائی وہ لڑکی نہیں چاہتی، کیوں خواہ ایک دوسرے کو جہنم میں ڈالتے ہو؟ کیا گھر میں آ کے کیا جو پہلے سے پتہ لگ گیا شوہر کو کہ یہ کسی اور کو چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ کیسے نبھا کرے گا؟ ایک آدمی مکے آیا، میقات سے احرام باندھا، طبیعت خراب ہو گئی، عمرہ نہیں کیا، احرام کھول دیا، تو اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ یہ عمرہ جو ہے نا، اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے یا دشمن نے روک دیا، جیسے میرے مدنی پاک کو روک دیا کافروں نے، نہیں آنے دیتے ہم، تو آپ نے باقاعدہ دم دیے۔ اس کو کہتے ہیں دم احسار، کہ جب تم روک دیے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر ایک بکری ذبح کرو۔ کہتے ہیں بیوی اور شوہر کے درمیان میں لڑائی ہوئی، اور شوہر نے غصے میں آ کر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دی، تو یہ 3 ہی ہوں گی۔ اور میری بیٹی طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے، محبت میں بھی کسی نے کبھی طلاق دی ہے؟ وہ طلاق ہو گئی اور 3 ہیں، اب وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی دوسرے سے جا کے شادی نہ کرے۔ تمام 4 اماموں کا یہی مسلک ہے۔ صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 دے تو 1 ہوتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے حلال حرام کا مسئلہ احتیاط کرو، کیونکہ سارے ائمہ اور سارے صحابہ کہتے ہیں 3 ہیں۔ حضرت ابن عباس بھی یہی فتویٰ دیتے تھے کہ 3۔ اگر کسی لڑکی کا نکاح غیر کفر سے والدین کی مرضی کے خلاف ہو جائے، لڑکی 13 سال کی ہو، میرا بھائی اگر والدین راضی ہی نہیں تھے تو نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ بعض احمد فرماتے ہیں کہ نکاح ہوگا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا نہیں، ان کو سزا نہیں ملے گی لیکن گناہگار ہے۔ تو بہرحال ایک تو اس نے والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کیا بھی غیر کفر میں، تو بہت بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے رشتے قائم نہیں رہیں گے۔ نماز کا حکم نبوت کے 12-11 سال بعد آیا ہے، وہی ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوا ہے، اور معراج میں نماز فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مطلق نماز تھی، پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حضور بھی پڑھتے تھے۔ جب حضور معراج پہ جا رہے تو انبیاء کو بھی تو آپ نے نماز پڑھائی، حالانکہ نماز تو فرض نہیں تھی نا۔ غار ثور، غار حرا میں بھی جا کے حضور نماز پڑھتے تھے، وہ دین ابراہیم تو موجود تھا نا۔ کہتے ہیں کہ میری بیوی کہتی ہے کہ میری ٹانگیں دباؤ، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، زن مرید اسی طرح ہوتے ہیں۔ بالکل جناب، جوتے بھی اٹھاؤ اور ٹانگیں بھی دباؤ اور بلکہ جوتے بھی کھاؤ، کیونکہ تم دین والی شادیاں تو کرتے نہیں ہیں، تو نخرے والی تو پھر یہی کرے گی۔ اس کو 2 گولیاں پیناڈول کے کھلا دو، دبانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آباء و اجداد نے جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا وہ مجرم ہے، تم تو مجرم نہیں ہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ ان کا حساب کر کے دے دو، تاکہ اپنے باپ دادے کی قبروں کو عذاب سے بچاؤ۔